اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے اس ملاقات میں ہم شیخ سے ایک واقعے کی وضاحت جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو کیا اس وقت انہیں کوئی ایسا واقعہ بتایا گیا فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے حوالے سے؟ وہ کیا واقعہ، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں کفر قدم قدم پر، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں یا تو ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے یا ہمیں ڈرا دھمکا کر ہمارے ایمان سے واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اور اس وقت ہماری ایمان اتنے کمزور ہیں، پتہ نہیں کب کون انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے یا کون انسان اپنی جان بچانے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی صورت میں میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ثابت ان واقعات کو سنیں، ان واقعات کو پڑھیں جس سے ہمارے ایمان میں ثابت قدم رہنے کے لیے یہ واقعات معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں پر آپ جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھی قسم کی خوشبو آپ نے محسوس کی، آپ نے سونگھی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنت تمام تر مشک اور عنبر کے چیزوں سے بھری ہوئی ہے، چاہے اس کی دیواریں ہوں، چاہے اس کی مٹی ہو، غرض یہ کہ ہر جگہ مشک و عنبر ہے، یعنی جنت ایک مہکنے والی جگہ کا نام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ لیکن اس کے باوجود جنت کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ قسم کی، ایک ممتاز قسم کی خوشبو کو محسوس کیا اور جبرائیل سے پوچھ بیٹھے، ہے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کے بیٹی کی خادمہ کے کمرے سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے اس کا؟ ارے بھئی کیا کمال تھا اس عورت کے پاس، اس عورت کے کیا عمل تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کے گھر میں فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ جیسے ہی کنگھی گرتی ہے، وہ مومن خاتون بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ واہ، آپ کس قدر مہان ہو، کس قدر اچھے اخلاق والی ہو کہ کنگھی کے اٹھانے کے وقت میں بھی تم میرے ابو کا نام لیتی ہو۔ اس مومن خاتون نے کہا کہ میں نے تمہارے ابو کا نام نہیں لیا، میں نے اس کائنات کے رب کا نام لیا، میں نے اپنے معبود حقیقی کا نام لیا، جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کی میں بندی ہوں، خود تمہارا باپ بھی اس کا بندہ ہے۔ اس بیٹی نے کہا یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ کیا تم میرے ابو کو اپنا رب نہیں مانتی؟ کہا کہ نہیں مانتی۔ تو پھر کہا کیا میں اپنے ابو کو تمہاری ان باتوں کی شکایت کروں؟ کہا کہ کر دو۔ بالآخر بیٹی نے جا کر باپ سے کہا کہ ابو، وہ جو میرے گھر میں میرے کام کرنے والی، میری خدمت کرنے پر جس خاتون کو
طے کیا گیا ہے وہ خاتون آپ کو نہ رب مانتی ہے نہ آپ کی عبادت کرتی ہے، بلکہ وہ تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے، اسی پر ایمان لاتی ہے۔ بادشاہ نے اسے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو بادشاہ نے اس کو ڈرایا، دھمکایا، پوچھا کہ تمہارا یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرا ایک رب ہے جس پر میں ایمان لاتی ہوں، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں، اور میں تم کو اللہ کا ایک بندہ سمجھتی ہوں، نہ تمہارے پاس عبادت کرنے کے تم اہل ہو اور نہ تمہارے پاس اس کی کوئی حیثیت ہے۔ بالآخر فرعون دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، اور ایک ماں کے لیے سب سے بڑی دھمکی یا ایک ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یا ایک ماں کی دکھی ہوئی رگ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اس کی اولاد کا امتحان لیا جائے، اس کی اولاد کو آزمائش میں ڈالا جائے تو ماں کی ممتا شاید پھر کچھ بھی کر لے۔ تو فرعون نے ایک بڑی دیگ منگوائی، اس میں آگ لگوائی، آگ کے اندر بعض روایتوں کے مطابق پانی یا بعض کے مطابق تیل کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اس عورت سے پھر ایک مرتبہ پوچھا کہ اے عورت بتاؤ کیا تم مجھے اپنا رب مانتی ہو یا پھر میں تیرے بچوں کو اس دیگ میں ڈالتے جاؤں؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جس کی امانت ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے میرے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ بالآخر ایک بچے کو اس دیگ میں ڈالا گیا، جیسے ہی اندر ڈالا گیا گوشت الگ، ہڈیاں الگ، معصوم بچوں کے نرم و نازک گوشت کو کھولتے ہوئے تیل یا پانی میں ڈالا گیا تو سوچ کر دیکھیں کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر اس ماں کے آنکھوں کے سامنے دوسرے تیسرے بچے کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ چوتھی آخری مرتبہ اس خاتون سے پوچھا گیا بتاؤ اب تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میرے بچے چلے گئے تو تم میرے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ میں اپنے ایمان پر قائم ہوں، مجھے اپنے ایمان پر اصرار ہے، میں نہ تمہیں کل اپنا رب مانتی تھی، نہ آج مانوں گی، نہ آئندہ کل میں۔ فرعون نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ جاؤ اس کو بھی دیگ میں ڈال دو۔ جب دیگ کی طرف لے جایا جانے لگا تو اس خاتون نے فرعون سے کہا بادشاہ سلامت میری ایک گزارش تھی۔ کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں مر جاؤں اور میرا بھی گوشت ہڈیاں الگ ہو جائے تو میرا اور میرے بچوں کا سب کا گوشت اور ہڈیاں ایک ہی پولٹری میں ایک ہی تھیلے میں ڈال کر اس کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ اور بادشاہ نے فرعون نے اس کی خواہش کی، اس کی مانگ کو پورا کیا، اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب گوشت کو یا انسانی جسم کو آگ میں، تیل میں، پانی میں کھولایا جائے تو اس میں سے ایک بدبو نکلتی ہے، ایک عجیب طرح کا پانی اس میں سے نکلتا ہے۔ تو اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں ایک ایسی خوشبو عطا کی جو جنت کی خوشبوؤں میں سب سے نمایاں، سب سے الگ اور سب سے ممتاز کرنے والی خوشبو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان توحید کی بات کرے گا، جو انسان ایمان کی بات کرے گا، جو انسان ایک رب کی بات کرے گا، کفر اور شرک کو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس موحد کا امتحان لے گا، اس کی آزمائش کرائے گا، اور اس امتحان سے گزرے بغیر کوئی بھی انسان اپنے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہماری سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ملتے ہیں۔ جب یہ واقعات کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی
ایمان مضبوط ہوگا اور ہم بھی اس لائق بنیں گے کہ کل کو چل کر کوئی انسان ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے آئے تو ہم اس کی دولت کو ٹھکرا دیں، کوئی ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے آئے تو ہم اپنی جان تو کھو بیٹھیں لیکن ایمان کو بچائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اہم ترین اور اول ترین سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں مضبوط کرے، اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور حقیقی معنوں میں توحید کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔